السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں، پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 99۔ قرآن کریم کی اس سورہ بقرہ کے اندر خاص طور پر کچھ قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، خاص یہود کا۔ قوم یہود نے قرآن کا انکار کیا اور ساتھ ہی ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو ان کو دعوت دینے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے معجزات بھی ظاہر فرمائے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ان کے متعلق چند اہم معاملات اور ان کے متعلق احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں یہ ذکر ہوا تھا، شاید آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ قوم یہود سے جب قرآن پر ایمان لانے کے لیے یا قرآن کو ماننے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ قرآن جبریل لے کے آتے ہیں، لہذا جبریل ہمارے دشمن ہیں، جبریل ہمارے دشمن ہیں، لہذا ہم ان کا لایا ہوا یہ قرآن ہم نہیں مانیں گے۔ انکار کے لیے انہوں نے ایک راستہ یہ تلاش کیا اور ایک بہانہ بنایا، تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا، کیونکہ جبریل تو اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی وہ کلام الہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں۔ تو ان سے دشمنی یا ان سے نفرت یا ان سے عداوت تمہارے لیے کیا فائدہ مند ہے؟ ایک طرف تم یہ بھی کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت جبریل کو نہیں مانتے، تو یہ حقیقت میں اللہ کو ہی ماننا نہیں ہوا، اس لیے ان کا ایمان ہی نہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی ظاہر فرمایا گیا کہ ان کا جو بہانہ ہے حضرت جبریل کے واسطے سے قرآن نازل ہوا، اس لیے وہ قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ظاہر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں اصل ایمان جو لانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا، تو چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے قرآن کے نزول، قرآن کے نازل ہونے کے لیے یا قرآن کو ماننے کے لیے تم نے یہ بہانہ بنایا کہ حضرت جبریل لے کے آئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سارے معجزات تم دیکھتے رہے تو حضور پر تو ایمان لے آتے ہیں، تو حضور پر ایمان لانے کے لیے کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہو تو پھر تمہارا ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فیصلہ فرما دیا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری۔ یہ انزل ینزل، انزال عربی میں بولا جاتا اتارنا، انزلنا ہم نے اتارا۔ تو پچھلی آیت میں ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ حضرت جبریل لے کر کے آئے، اللہ کا کلام حضرت جبریل لے کر کے آئے، تو یہاں پر یہ ظاہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جبریل تو ایک واسطہ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ نے اتارا۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، ہم نے اتارا، الیک، آپ کی طرف، آیات بینات۔ آیات یہ آیت کی جمع ہے، آیت کا معنی ہے نشانی، کوئی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے تو اس کو آیت کہا جاتا ہے۔
قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کو بھی آیت کہتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے، الرحمن الرحیم یہ بھی ایک آیت ہے، مالک یوم الدین ایک آیت ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کے اندر آیتیں ہیں۔ تو یہ آیت کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کے اندر یہ جو جس کو آیت کر رہے ہیں، ہر ایک آیت کوئی نہ کوئی ایک بڑی نشانی لے کر موجود ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے حکم، اور ساتھ ہی ساتھ بلاغت، فصاحت، جو عربی زبان کے بہت ہی اہم خوبیاں ہیں، ان ساری چیزوں کو ہر آیت لیے ہوئے ہے۔ اس لیے آیت کو آیت کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بے شمار نشانیاں موجود ہیں اللہ کے کلام ہونے کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ آیت کی جمع آیات، ہم نے آپ کی طرف آیتیں اتاری، نشانیاں اتاری۔ بینات، بینتن کی جمع کھلی ہوئی، روشن، بالکل واضح اور ظاہر ہو، یعنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں بلکہ کھلی ہوئی نشانیاں۔ اب یہ آیات بینات سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے یہاں پر 2 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ خود قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو بھی آیات بینات کہا گیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، خاص طور پر آخری نبی ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے ان کو بھی آیات بینات کہا گیا۔ معجزات، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک معجزہ، معجزہ کا مطلب کوئی ایسی قوت، ایسی طاقت کہ وہ جو ظاہر کرتے ہیں کوئی عام انسان اسے کر ہی نہیں سکتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی بشر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمایا، وہ معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے کتنے معجزات عطا فرمائے۔ کئی معجزات ہیں، جیسے انگلی کا اشارہ آپ نے فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ بھی معجزہ ہے۔ پانی کی ضرورت پیش آئی، آپ نے انگلیوں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو برتن میں رکھا، درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پانی ظاہر ہوا، اور اس پانی سے صحابہ نے وضو بھی کیا، اس پانی کو پیا بھی، استعمال کیا، تو یہ ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح سے ہرنی اور بہت سارے جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے فریاد کرتے تھے، اور حضور ان کی زبان کو سمجھتے تھے، ان کی فریاد کو سنتے تھے، اور ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فریاد پوری فرماتے تھے۔ پیڑ، درخت آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، پتھر آپ کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ معجزات ہیں۔ سورج پلٹ آنا، زمین کا آپ کی اطاعت کرنا، بے شمار معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف کھلی ہوئی نشانیاں اتاری ہیں۔ نشانی ایک نہیں بلکہ کئی ہیں، اور وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں، بالکل کھلی ہوئی ہیں۔ اکثر لوگوں نے دیکھا جب ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، یہ تو بہت مشہور روایت ہے کہ ابو جہل آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ جو تیری مٹھی میں ہو ہی بتا دے۔ تو وہیں سے وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگیں، کلمے کی آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو وہ ہو گیا کہ یہ تو میرا سارا کھیل ختم ہو گیا، کنکریاں پھینکا اور بھاگ گیا۔ کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے کئی حضرات نے سنا، دوسرے ایمان لا رہے ہیں، لیکن ابو جہل ایمان نہیں لایا۔ اسی طرح سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے کسی ایک نے نہیں دیکھا بلکہ سارے لوگوں نے دیکھا، اور جو لوگ آ کے کہے تھے، جن لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس طرح سے جتنے معجزات ہیں ان کو کسی ایک نہیں بولنے کے، سب نے دیکھا ہے۔ اور یہ انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہونا، اس بات کے شاہد اور گواہ 1500 صحابہ موجود ہیں۔
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، صلح حدیبیہ سے واپس ہوتے وقت یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں اس بات کی گواہ ہیں کہ میں نے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ اللہ نے جو بھی آپ کو معجزہ عطا فرمائے بالکل ہی کھلا ہوا، یعنی سب کے سامنے ظاہر ہے، تو ایسے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لانا، اب اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ گویا محروم ہی انسان ہوگا۔ تو ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، تو جن کی قسمت میں ایمان نہیں ہے وہ ہزاروں معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، اور جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ آئے اور ایمان لے آئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روم سے آئے تھے، روم سے آئے تھے، صرف سنا تھا انہوں نے کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائے ہیں، دیکھا ایمان لے آئے۔ حضرت سلمان فارس سے آئے، انہوں نے سنا تھا کہ اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، زیارت کے لیے آئے، دیکھا چند چیزیں، فوراً ایمان لے آئے۔ حضرت بلال حبشہ سے آئے، انہوں نے بھی سن رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے، ان کی یہ شان ہوگی، اور جیسے آئے دیکھا قدموں میں گر گئے، اسلام ایمان لے آئے۔ لیکن ابو جہل ابو لہب گھر میں ہے، خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، صبح شام آپ کی زندگی کو دیکھا، قریب سے دیکھا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ ابو لہب تو چچا بھی تھا لیکن ایمان نہیں لایا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کی قسمت میں ایمان ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان نصیب فرماتا ہے، اور جس کی قسمت میں ایمان نہیں وہ قریب رہ کر کے بھی ایمان نہیں لاتا ہے۔ تو یہاں پر معاملہ یہی ہوا کہ یہودی دیکھتے رہے لیکن ایمان نہیں لائے۔ اب اس آیت کی اس کا شان نزول اگر آپ سن لیں گے تو اس سے بات اور واضح ہو جائے گی کہ اس کے شان نزول کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ابن سوریہ جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا پوپ تھا جس کو وہ لوگ مانتے تھے، اس سے پہلے کی آیت میں بھی ابن سوریہ ہی کے متعلق شان نزول بیان کی گئی تھی۔ تو ابن سوریہ نے ایک دفعہ یہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لے کے آئے جس کو ہم پہچانتے ہوں۔ آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لے کے آئے جس کو ہم پہچانتے ہوں، یا آپ پر کوئی ظاہری آیت ایسی اتری نہیں جس کو ہم مانتے ہوں، ایسی ہوتی تو ہم مان لیتے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، حضرت جبریل یہ پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے اور یہ آیت پڑھ کر کے سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام پڑھ کر کے سنایا کہ دیکھو رب ارشاد فرماتا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تو آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں، ایک دو نہیں بلکہ کئی نشانیاں اتاری ہیں، اور جن کو نہیں ماننا تھا وہ ہیلا بہانہ کر رہے تھے۔ ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ چند یہودی جو اس بارے میں ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو طرح طرح کی باتیں سناتے تھے کہ اصل ایمان پر ہم ہیں، اصل صحیح ہم ہیں، تو اس طرح سے ایک مرتبہ یہ گفتگو چل رہی تھی تو اتفاق سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ معاذ بن جبل صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو وہ یہودی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور طرح طرح کی بات کر رہے تھے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودیو، تم تو پہلے سے اہل کتاب تھے اور ہم مشرک تھے، چونکہ ایمان لانے سے پہلے یہ مشرک تھے، مشرک مطلب بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہم تو شرک میں مبتلا تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے، اور تم اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب سے مراد یعنی جو آسمانی کتاب نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس پر ایمان رکھتے تھے، اور تم لوگ ہم کو بتا بتا کر کے شیدائی بنا دیا اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کا کہ ان کی شان جو تم اپنی کتاب میں بیان کرتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ ہے، ہماری کتاب میں یہ ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، وہ بڑی ایسی شان والے ہوں گے، تو وہ تم نے کتاب میں پڑھ پڑھ کر کے ہم کو سنا کر کے ان کا شیدائی بنا دیا، اب وہ آ گئے ہیں، اب ہم تو ایمان لائے اور تم ایمان نہیں لا رہے ہو۔
تو اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا کہ کہاں، ان کے پاس تو کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جن کو تم کہہ رہے ہو، ہم نے جو کتاب میں پڑھی وہ نشانی نہیں ہے۔ تب قرآن کی آیت نازل ہوئی، یہ جھوٹے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ کئی نشانیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ ان کو ایمان نہیں لانا تھا، اس لیے ہیلا بہانہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ، یعنی جو قرآن کی آیتیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو اللہ نے نازل فرمائے، اس کا انکار کرنے والے فاسق ہی ہوں گے، یعنی جو بھی انکار کرے وہ فاسق ہو گیا۔ وما یکفر الا الفاسقون، فاسق کی جمع فاسقون، یا کہیں فاسقین آتا ہے کہیں فاسقون آتا ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں، اب اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، قرآن کریم کے اندر یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقین کو راہ نہیں ملتی ہے، ان کو راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ یہ فاسقین کون ہیں؟ لفظ فاسق یہ فسق سے بنا ہے، فسق، فا سین قاف، فسق کا معنی ہے کسی حد سے نکل جانا، یعنی کوئی ایک حد ہو اور اس حد سے نکل جانا، یہ عربی میں اس کو فسق کہتے ہیں۔ لیکن یہاں شریعت مطہرہ میں قرآن اور حدیث میں لفظ فسق جو استعمال ہوا ہے کہ جو بھی حد سے تجاوز کر جاتا ہے اس کو فاسق کہا گیا۔ اب اس کی دو صورتیں ہوتی، ایمان کی جو حد تھی اس سے نکل گیا تو اس کو فاسق کہا گیا، یعنی جو کافر ہو گیا اس کو بھی فاسق کہتے ہیں۔ اور ایک تو ایمان تو لایا ہے لیکن شریعت کی کچھ حدود ہیں، شریعت کی حدیں ہیں، جیسے یہ حلال ہے، اب ادھر یہ حد ہے، اس کے آگے جو جائے گا وہ حرام میں جائے گا، تو حد سے تجاوز کرنے والا یعنی جو حرام میں مبتلا ہونے والا، گناہ کرنے والا، اس کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ تو فاسق دو معنوں میں استعمال ہے، ایک تو فاسق کافر کو بھی کہا گیا جو کہ ایمان سے ہی نکل گیا، دائرے اسلام سے نکل گیا، اس کو بھی فاسق کہا گیا، اور ایک فاسق جو شریعت کی حد سے نکل گیا، حرام چیز میں مبتلا ہو گیا، گناہ میں مبتلا ہو گیا، اس کو بھی فاسق کہا گیا۔ لیکن دونوں کی پہچان کے لیے یہ آتا ہے فاسق فی الاعتقاد، فاسق فی العقیدہ کہیں گے تو اس سے مراد کافر ہے، یعنی عقیدے میں فاسق ہو جانا، اعتقاد میں نکل جانا۔ اور فاسق فی العمل یعنی مومن تو ہے، ایمان والا ہے، لیکن گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گیا، معاذ اللہ زنا، چوری، شراب خوری، ان تمام چیزوں میں مبتلا ہو گیا، تو اس کو بھی فاسق کہا گیا، لیکن وہ فاسق فی العمل ہے۔ تو فاسق فی العمل کے لیے بخشش ہے، اگر وہ توبہ کرے تو اس کے لیے بخشش ہے، یا اگر بغیر توبہ بھی انتقال کر گیا، اس کے گھر والے یا اس کے متعلقین اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اس کے لیے بخشش ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف فرما دے۔ لیکن جو فاسق فی الاعتقاد ہے، فاسق فی العقیدہ، اگر دنیا ہی میں وہ فسق سے باز آ گیا، توبہ کر کے ایمان لے آیا، تب تو اس کے لیے مغفرت ہے، لیکن اگر وہ فسق فی الاعتقاد میں ہی رہا، یعنی فاسقی فی عقیدہ رہا، توبہ نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، تو پھر اس کے لیے مغفرت نہیں ہے، اس کے لیے بخشش نہیں ہے، اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ جو فاسقون فرمایا گیا ہے، اس سے فاسق سے مراد وہ کافر ہیں، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مشرک ہوں، یہ سب کے سب فاسق ہی ہیں۔ تو جو بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا انکار کرتے ہیں یا قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں، انہیں فاسقون کہا گیا، وہ فاسق ہیں، یعنی وہ دائرہ ایمان سے نکل چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو راہ نہیں عطا فرماتا، یعنی ان کو جلدی راہ نظر نہیں آتی ہے، حق نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے کافر ہیں، فاسق ہیں، ان کو اگر صحیح بات بتائی جائے، دلیلوں سے ان کو سمجھایا جائے تو بھی وہ ماننے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راہ نظر نہیں آ رہی ہے، ان کو دکھ ہی نہیں رہا ہے، وہ اسی میں گم ہیں۔ لیکن جو فاسق فی العمل ہیں، یعنی فاسق فی الاعتقاد نہیں، فاسق فی العمل ہیں، اگر ان کو صحیح راہ بتائی جائے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، وہ کبھی توبہ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے، انجانے میں اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، حرام کام ہوئے ہیں، گناہ ہوئے ہیں، وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی محبت کے ساتھ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔
اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، توفیق ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش بھی دیتا ہے۔ لیکن جو فاسق فی الاعتقاد ہو گئے، ان کے لیے جب تک وہ خود ایمان لا کر کے توبہ استغفار نہ کرے اس وقت تک ان کے لیے بخشش نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت نمبر 99، اس میں 3 چیزیں خاص طور پر یہاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھی نازل فرمایا، قرآن کی جو بھی آیت جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن پاک جس شکل میں ہے، ہر آیت یہ اللہ کی اتاری ہوئی اللہ نے نازل فرمائی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ذات مصطفیٰ کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شان عطا فرمائی کہ جو حضور کو دیکھ لے وہ قرآن سمجھ جائے گا، اس کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو وہ قرآن کو بھی مان لے گا، قرآن پر بھی ایمان لے آئے گا اور قرآن کو بھی حق جانے گا۔ اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک وہ قرآن کو سمجھ نہیں پائے گا، بلکہ قرآن پر ایمان لانا اس کے لیے دشوار ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے بھی کافر ہیں، ان کو قرآن آپ دیجیے یا قرآن ان کو پڑھائیے، قرآن سمجھائیے، لیکن وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو دیکھ کر کے ایمان لاتا ہے تو وہ پھر قرآن کو بھی مان لیتا ہے۔ تو گویا یہاں پر سب سے بڑی نشانی ایمان کے لیے ذات مصطفیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی نشانی، ایک کھلی ہوئی نشانی بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا ہے، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو روشن دلیل بنا کر کے بھیجا۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی ہوئی دلیل بن کر کے آئے، ایک نشانی بن کر۔ برہان کہتے ہیں بہت کھلی ہوئی نشانی، جیسے سورج نکلا تو پوری دنیا میں روشنی ہے، یہ سورج کے موجود ہونے کی ایک نشانی ہے، علامت ہے۔ ہم دھوپ دیکھ کر، روشنی دیکھ کر، اجالا دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں سورج نکلا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل بن کر کے آئے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے گا وہ اللہ کو مان لے گا، کہ واقعی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی عظیم ہے تو اللہ کی شان کتنی بلند ہوگی، جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو اتنی بڑی نشانیاں عطا کی، معجزات عطا فرمائے، طاقت و قوت عطا فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی قوت اور اتنی طاقت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کتنی عظیم ہوگی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برہان ہیں، اللہ کے وجود کی سب سے بڑی نشانی ہیں۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی برہان اور نشانی اور آیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات اللہ نے عطا فرمائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان سب پر ایمان رکھیں اور ایمان میں تزلزل آنے نہ پائے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اب آخری چند باتیں اس سلسلے میں، خاص طور پر فاسقون جن کو کہا گیا، فسق فی العمل، فسق فی الاعتقاد، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہیں، یعنی جو بھی فاسق ہیں وہ مجرم ہیں۔ تو اپنے آپ کو مجرمین کی فہرست میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، یعنی ہم مطیعین ہو جائیں۔ مطیع کا مطلب فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، اور فاسق اطاعت سے روگردانی کرنے والا، اطاعت کو چھوڑ دینے والا۔ جیسے مثال کے طور پر نماز اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم فریضہ ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو یہ فسق فی العمل ہو گیا، یہ اطاعت کو چھوڑنا ہوا، تو مجرمین کی فہرست میں ہو جائیں گے۔ اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کریں۔ فاسقین کی فہرست میں، لسٹ میں جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ بلکہ میرا تو دل یہ کہتا ہے، جتنے اولیاء کاملین بزرگان دین کی زندگی کو ہم نے پڑھا، دیکھا، سنا، محسوس کیا،
کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان مکمل ہے، پوری طرح سے اللہ پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر اللہ کے حکم کے خلاف چلنا ہمیں کیسے گوارا ہوگا؟ اللہ کے حکم کے خلاف چلنا کیسا ہمارا دل گوارا کرتا ہوگا؟ دل ہی نہیں گوارا کرنا چاہیے۔ اگر ایمان مضبوط ہے، ایمان پختہ ہے اور صحیح معنوں میں ایمان ہے، تو اللہ کے حکم کے خلاف جانا یہ پسند ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کوشش یہ پسند ہونا چاہیے کہ بس اس کے مرضی کے خلاف نہ ہو، رب کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو سمجھاؤں، اگر کہیں ہم کسی کے یہاں نوکر ہیں، کسی کے یہاں نوکری پہ ہیں، اور ہمارا باس یا جس کے ہم نوکر ہیں، جو ہمارا مالک ہے، وہ ہم کو بہت کچھ سہولت دے رکھا ہے، بہترین بنگلو ہے اور کھانے پینے کی ساری سہولیات دے رکھا ہے، بہت اچھی سیلری بھی ہے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا باس ناراض نہ ہو، اس کی نوکری پر ہم ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے کہ اگر اس کے خلاف کریں گے تو نوکری سے نکال دے گا، لیکن نوکری سے ہم کو نہیں نکالے گا اتنا یقین ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ناراض نہ ہو۔ دوسرا کوئی آ گیا ہمارا پہچان والا یا ہمارا کوئی قریبی دوست سے کہتے ہیں بھائی یہ خراب مت کرنا، ہمارے باس ناراض ہو جائیں گے، ہمارے مالک ناراض ہو جائیں گے۔ آپ سوچئے کہ اس کائنات کا نظام اللہ نے بنایا، پوری کائنات اللہ نے پیدا فرمائی، زمین اللہ نے پیدا فرمائی، آسمان اللہ نے پیدا فرمائی، چاند سورج ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تمہارے لیے سورج کو ہم نے مسخر کر دیا، چاند کو مسخر کر دیا، زمین کو مسخر کر دیا، ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں، اور تمہارا صرف ایک مقصد ہے، تم ہماری عبادت کرو، ہماری اطاعت کرو۔ تو ساری کائنات کی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے عطا فرمائی، تو پھر ہمیں تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ناراض نہ ہو۔ ایک معمولی طور پر جس کے یہاں ہم نوکری کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ وہ ناراض نہ ہو، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، جس کے دست قدرت میں ہماری جان ہے، اس کو ناراض کرنا ہمارے دل میں کیسے یہ گوارا ہے؟ دل گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے دل میں یہ ہو کہ بس رب ناراض نہ ہو۔ میں یقین کے ساتھ کہوں گا جس بندے خدا نے اپنے لیے یہ عزم کر لیا، اس پر پختہ عہد کر لیا کہ میرا رب ناراض نہ ہو، میں یقین کے ساتھ کہوں گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی ولایت عطا فرمائے گا، اور رب تبارک تعالیٰ پھر اس کو ایسی نوازشات عطا فرمائے گا کہ دنیا کا کوئی غم اسے نہیں ستائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اس کے فرمان کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ فاسقین جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان بردار بندے ہیں، مجرمین ہیں، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی طرف جھکو بھی مت، ان کی طرف توجہ بھی مت کرو، ان کی طرف رجحان بھی نہ ہو، ادھر سے اپنا دل ہٹاؤ، اپنے رب کی طرف دل لگاؤ، اللہ کی طرف اپنا دل مائل کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، تیرے اس مقدس کلام کو سمجھنے اور اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ تیرے اس مقدس کلام کے صدقے طفیل ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ یا اللہ تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ یا اللہ ہماری تمام جائز مراد و نیک تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام وبائی بیماریوں سے محفوظ و مامون فرما، صحت و عافیت و تندرستی، روزی میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔